بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشرقی سرحد کے ساتھ اب مغربی سرحد بارڈر بھی غیر محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جھڑپیں ہو رہی ہیں، فائرنگ کی اطلاعات ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ طورخم میں افغان طالبان اور پاکستانی فورسز کے درمیان جھڑپ، سرحد کی بندش اور چوکی کی تعمیر پر تنازع، یہ کافی عرصے سے مسئلہ بنا ہوا ہے اور اب یہاں پر فائرنگ کی اطلاعات آئی ہیں۔ ایک شخص کی موت کی بھی اطلاع ہے۔ ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ رات کو لائٹیں بھی مت جلائیں، وہاں بھی فائرنگ ہو جاتی ہے۔ اتنی خطرناک صورتحال ہے، بارڈر پر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اب مشرقی سرحد جو بھارت کے ساتھ تھی وہ پہلے سے غیر محفوظ تھی، وہاں خطرات تھے، وہ دشمن ملک ہے۔ اب افغانستان کی طرف سے بھی ہمیں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھیے ہمارے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور سیکورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے دراندازی جاری ہے، دہشت گردی وہاں سے پھیلائی جا رہی ہے۔ اب تو براہ راست وہاں پر افغان طالبان کی طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے، چوکی کی تعمیر کی جا رہی ہے اور یہ سرحد بھی ہے، پورا بارڈر، ایک طویل ایک لمبا بارڈر، وہ بھی غیر محفوظ ہو گیا ہے اور صورتحال خطرناک سے خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بی بی سی کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی مقام طورخم پر دونوں ملکوں کی سیکورٹی فورسز میں جھڑپ کی اطلاعات، جس کے بعد سے حالات کشیدہ۔ اس جھڑپ میں پاکستان کے 3 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جبکہ افغانستان کی جانب سے اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ ہمارے اہلکاروں کی زخمی ہونے کی بھی اطلاع آئی ہے جب یہ بی بی سی نے جب تک رپورٹ کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ جھڑپ کی وجہ سے پاکستان کی جانب بھگدڑ کے دوران ایک شخص دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 افراد کو لایا گیا، جن میں سے ایک کا دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا چکے، انہیں مردہ حالت میں اسپتال لایا گیا۔ دوسرا شخص زخمی تھا جنہیں طبی امداد فراہم کی گئی اور یہ بتایا گیا ہے کہ سرحد کے قریب جو گاؤں ہیں ان کو خالی کرا لیا گیا ہے، لوگوں کو لنڈی کوتل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے اور حالات یہ ہیں کہ سرحد کے دونوں جانب ویسے تو بہت سے لوگ رہائش پذیر ہیں، لیکن طورخم سرحد سے کچھ فاصلے پر واقع ہے گاؤں ہے، بہت بڑا نہیں لیکن اس میں ہزاروں افراد رہائش پذیر ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے 3 اہلکار زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایک سرکاری افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے بی بی سی کو، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رات کے وقت یہ سارا کچھ ہوا اور پھر صبح تک بھی وقفے سے فائرنگ جاری رہی، مزید نفری طلب کی گئی ہے اور افغان فورسز کے حملے میں پاکستان میں ایک موٹر پوسٹ کو نقصان پہنچا۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں جنگل پوسٹ اور خود پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ دونوں جانب سے سرحد پر تعینات اہلکاروں کے آپس میں مذاکرات ہوئے تھے اور توقع کی جا رہی تھی کہ 10 روز سے بند سرحد آمد و رفت کے لیے کسی بھی وقت کھل سکتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ جھڑپ شروع ہو گئی اور ایسے وقت میں شروع ہوئی کہ 1 روز قبل ہی دونوں طرف سے یہ مذاکرات ہوئے تھے۔ اب سرحد پر بڑی تعداد میں مسافر اور سامان سے لدی گاڑیاں کھڑی ہیں، مسائل ہیں، سامان خراب ہو رہا ہے، تجارت معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، تاجر پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی اس کا مستقل حل نکالنا ہوگا اور سرحد کا بند ہونا دونوں اطراف کے لوگوں کے مفاد میں نہیں، علی بن گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تو جناب حالت ہے اس وقت افغان بارڈر کی۔ پھر پاکستان افغان فورسز کے دوران طورخم پر فائرنگ، بھگدڑ سے ایک موت ہوئی، انڈیپینڈنٹ اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اب حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ افغانستان سے دراندازی جاری ہے، پاکستانی سیکورٹی حکام اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں، یہ سلسلہ رک نہیں رہا اور اس کی وجہ سے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پنجاب کی کارکردگی کی آپ نے بات کرنی ہے، مریم صاحبہ جب سے آئی ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر پنجاب میں 2023 کے مقابلے میں 2024 میں ریپ یعنی زیادتی، قتل، اغوا کے کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یعنی جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے ان کی کارکردگی، آپ نے ہر جگہ مریم صاحبہ کے اشتہارات دیکھے ہوں گے، اخبارات میں 60 صفحے کے اشتہارات، ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، کروڑوں روپیہ اس میں بہایا گیا ہے، بینرز اور ہر طرح کی ایڈورٹائزمنٹ اتنی نظر آئی ہے ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر، کہ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی 1 سال کی کارکردگی۔ لیکن اگر امن و امان کی آپ نے بات کرنی ہے، وہ سارے جو کلیمز ہیں وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہیں کہ وہی تحریک انصاف کے دور کے جتنے بھی منصوبے تھے ان پر اپنی تصویر لگا لی ہے، بس ان میں عمران خان کی تصویر نہیں تھی یا ان کا نام نہیں تھا، یہ شریف خاندان کا نام لگا دیا گیا ہے، چاہے کسان کارڈ ہے چاہے کچھ اور ہے۔ لیکن یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے جس میں بنیادی چیزیں، اس میں آپ دیکھیے کہ 2023 کے مقابلے میں 2024 میں زیادتی کے واقعات، قتل، اغوا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ پنجاب پولیس کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 2023 کے مقابلے میں 2024 میں صوبے میں یہ جو گینگ کہا جاتا ہے، جس کو زیادتی میں نشان اسلام بنایا جاتا ہے، اس میں 2 گنا سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب یہ تو رپورٹ ہونے والے کیسز ہیں، جو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے، اغوا یا اس طرح کی دیگر وارداتیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ ہر سطح پر اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اغوا کے کیسز میں تو بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اور خود یہ جو اعداد و شمار پولیس کے ہیں
ان میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ 100% بھی اضافہ ہوا ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے کیسز میں، جو ذاتی کے اجتماعی ذاتی کے کیسز ہیں ان میں 100% اضافہ ہو گیا ہے۔ سوچئے ذرا، یہ حالات ہیں۔ اشتہارات میں آپ دیکھیں کہ بھرمار ہوگی کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا، لیکن حقیقت میں دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے۔ پھر اسلام آباد میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ پھر سر اٹھا چکا ہے، لال مسجد تنازع کیا ہے اور طالبات کیوں سراپا احتجاج ہیں۔ اس پر وی نیوز نے ان کی طرف سے بلال عباسی نے یہ پوری خبر شائع کی ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ جی سارا علاقہ بند کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں لال مسجد میں آپریشن ہوا اور اس کے بعد پھر اتنی زیادہ دہشت گردی بڑھی تھی، اتنے حالات خراب ہوئے تھے کہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی اس طرح کی دہشت گردی نہیں دیکھی گئی، اور اس کا وہ کہتے ہیں جی وہ رد عمل اور ریئیکشن اور پتہ نہیں کیا کیا پھر اس کی وجہ سے پاکستان کو سہنا پڑا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر G6 میں واقع لال مسجد ایک مرتبہ پھر سے خبروں میں گردش کر رہی ہے۔ لال مسجد سے ملحقہ مدرسے جامع حفصہ کی طالبات ایک ہفتے سے اپنی پرنسپل ام حسان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، جس کے باعث پولیس نے لال مسجد کے اطراف سڑکوں کو خاردار تاریں لگا کر بند کیا ہوا ہے، جس سے شہری کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ گزشتہ جمعہ لال مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی بھی نہیں ہو سکی۔ اب انتظامیہ یا پولیس یہ کہتی ہے جی ہم اس لیے اس کو سارا بند کریں خاردار لگا کر کے جو طالبات ہیں وہ آگے نہ بڑھ سکیں، مزید سڑکوں پر آ کر سڑک نہ بند کر دیں، اسلام آباد کو چوک نہ کر دیں، اس لیے کر رہے ہیں۔ وی نیوز نے لال مسجد کی انتظامیہ سے رابطہ کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ لال مسجد تنازع ہے کیا اور طالبات سراپا احتجاج کیوں ہیں۔ تو لال مسجد کی رجسٹرڈ تنظیم شہداء فاؤنڈیشن کے ترجمان حافظ احتشام احمد نے بتایا کہ جی اسلام آباد میں ایک معاملہ تھا مدرسے کا، وہاں پر ام حسان صاحبہ مذاکرات کے لیے گئیں، پھر وہاں پر مذاکرات ہوئے، لوگ احتجاج کرنا ختم ہو گئے، پھر وہ وہاں پر ایک محتمم کے گھر گئیں، وہاں پر کھانے پر ان کو دعوت دی تھی، وہاں پر اچانک پولیس آئی اور ام حسان صاحبہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد حالات جو ہیں خراب ہو گئے، ان سمیت 9 خواتین کو گرفتار کر کے تھانہ شہزاد ٹاؤن منتقل کیا اور ان کے خلاف ان کے بقول جھوٹا مقدمہ درج کیا، جس میں کہا گیا کہ ام حسان اور دیگر کی جانب سے پولیس پر فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں جی وہ سارا ریکارڈ یہ موجود ہے۔ ام حسان کا ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور انتظامی افسران لال مسجد میں مذاکرات کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی رہائی کر دیتے ہیں۔ 3 مطالبات سامنے رکھے کہ مستقبل میں کبھی مسجد اور مدارس کے معاملات میں سامنے وہ نہیں آئیں گی ام حسان صاحبہ۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جی پھر یہ بھی بات تھی تیسرا کہ جو لال مسجد کے ساتھ جامع حفصہ کی عمارت تعمیر کی گئی ہے اسے مسمار کرنا ہوگا، تو ہم یہ نہیں مانے۔ تو اس پر پھر بات ہوئی کہ شاید 2 کمرے کو مسمار کیے جائیں گے، پھر انہوں نے کہا نہیں جی اوپر والے نہیں مانے، پورا اس کو مسمار کیا جائے گا۔ تو 23 فروری کو اسلام انتظامیہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر لال مسجد انتظامیہ کو ہدایت کی گئی کہ 2 کمرے گرانے کا مطالبہ سینئر یا اوپر والوں نے منظور نہیں کیا، پوری عمارت کو گرانا ہوگا، تو یہ تو نہیں ہم ہونے دے سکتے۔ اب ڈیک ڈال برقرار ہے اور انہوں نے کہا کہ جی اب طالبات راستوں میں احتجاج نہیں کرتی، لیکن پھر بھی یہاں پر خاردار تاریں لگائی گئی ہیں، بند کر دیا گیا سارے علاقے کو، تو اس کو نہیں کھولا جا رہا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں انتظامیہ قصور ہے۔ یہ پھر یہ خطرے کی علامت اور اس کی وجہ سے انٹرنیشنل ہیڈ لائنز ہمارے حوالے سے بنی تھی۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں جی سرجری کی، جو بڑی سرجری کا ہم سن رہے تھے اور یہ کہا گیا کہ بڑی سرجری ہوگی، اس کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں چیمپئنز ٹرافی میں شرمناک شکست، قومی کرکٹ ٹیم کی سرجری کا حتمی فیصلہ ہوا اور اس میں پھر اکاڑ پچھاڑ کے کئی سینئرز کو ادھر ادھر کیا جائے گا۔ اس کے حوالے سے یہ خبر اب آ رہی ہے کہ ایک نئی ٹیم تشکیل دینے کی بات ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ T20 اسکواڈ سے بابر اعظم اور کپتان رضوان کو نکال دیا گیا ہے۔ اب یہ دونوں اتنے برے پلیئر تو نہیں تھے، رضوان کی کارکردگی بھی اچھی تھی، لیکن ان کو نکال دیا گیا ہے، ون ڈے میں ہی ہیں، اور اس میں 4 بڑے کھلاڑیوں کو ڈراپ کیا گیا ہے۔ شاہین افریدی اور حارث رؤف کو ون ڈے سے نکال دیا گیا ہے اور T20 اسکواڈ سے محمد رضوان اور بابر اعظم کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ نئے کچھ چہرے ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ عاقب جاوید دورہ نیوزی لینڈ میں عبوری ہیڈ کوچ رہیں گے، جبکہ محمد یوسف بیٹنگ کوچ ان کو بنایا گیا ہے۔ محمد رضوان کی جگہ سلمان علی آغا T20 ٹیم کے کپتان مقرر کیے گئے ہیں۔ شاداب خان کی واپسی ہو رہی ہے، ان کو نائب کپتان بنایا گیا ہے T20 سیریز کے لیے، اور سلمان علی آغا ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اب بڑی تیزی سے یہ تبدیلیاں لائی گئی ہیں اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ محمد رضوان ون ڈے ٹیم کے کپتان رہیں گے۔ سائم ایوب، کامران غلام، سعود شکیل اور محمد حسنین کو ون ڈے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا، اور شاداب خان کی انجری کی وجہ سے پرفارمنس خراب ہوئی، تاہم اب وہ مکمل فٹ ہیں۔ انہوں نے کہا، عاقب جاوید نے ڈیفینڈ کیا اس بات کو کہ ان کو شاداب خان کو اس لیے نائب کپتان بنایا گیا ہے، اور انہوں نے کہا جی نئے پلیئرز کو لائیں گے تو نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا، اور کہا کہ جی عاقب جاوید نے کہا کہ جی جو بری پرفارمنس ہے اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، اور شاہین افریدی اب بھی T20 کے بہترین بالر ہیں۔ بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا، کیونکہ نیوزی لینڈ میں 16 مارچ سے 5 اپریل تک 5 T20 انٹرنیشنل اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے جائیں گے،
اور اس میں اسکواڈ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑی سرجری جس کو قرار دیا جا رہا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی سرجری ہے، یہ تو جب میچ سجے گا تب پتہ لگے گا۔ ابھی تک ہماری کارکردگی پچھلے 3 سال میں بد سے بدتر ہی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں ہر سطح پر ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو امن و امان کی صورتحال بتا دی، حتیٰ کہ سرحد کی صورتحال آپ دیکھ لیجئے، اور ابھی کرکٹ کی بھی صورتحال آپ دیکھ لیں تو کہیں کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ حکومتی دعوے ضرور ہیں، آج عطا تارڑ نے پریس کانفرنس بھی کر دی کہ جی معاشی شاریے بہتر ہو گئے ہیں، لیکن پتہ نہیں عام آدمی کی زندگی میں اس کے اثرات کیوں نہیں نظر آ رہے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اس بات کے بارے میں آگاہ کریں کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے۔ جو دعوے کیے جا رہے ہیں وزیر اطلاعات کی طرف سے کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے، بہت اچھا معیشت میں پرفارمنس دے دی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔